ناظرین خوش آمدید۔ گزشتہ قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ موروثی گناہ نے انسان کے ہر تعلق کو توڑ ڈالا۔ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، اپنی ذات کے ساتھ ہم بے سکونی کا شکار ہو گئے، دوسروں کے ساتھ تعلقات میں نفرت اور جدائی آ گئی، اور حتیٰ کہ پوری کائنات فساد میں مبتلا ہو گئی۔ آج ہم ایک نہایت اہم سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ کیا اس گناہ سے رہائی کا کوئی راستہ ہے؟ اور اگر ہے تو وہ صرف یسوع مسیح ہی کیوں ہے؟ گناہ سے آزادی کی ضرورت۔ رومیو 6:23 میں لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہاں دو راستے ہیں، گناہ کا نتیجہ موت، خدا کی بخشش مسیح کے ذریعے زندگی۔ یہ حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ نجات ہماری اپنی کوششوں یا نیک اعمال سے ممکن نہیں۔ یسوع مسیح آخری آدم کے طور پر۔ پولس رسول لکھتے ہیں، پہلا آدم خاک سے تھا، دوسرا آدم آسمان سے ہے۔ یعنی پہلا آدم نافرمانی کے ذریعے گناہ لایا، لیکن دوسرا آدم یسوع اطاعت کے ذریعے نجات لایا۔ رومیو 5:19 میں صاف لکھا ہے، جیسے ایک آدمی کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے، ویسے ہی ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست پاس ٹھہریں گے۔ صلیب پر کفارہ، یسوع نے ہمارے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لے لی۔ یسایہ 53:5، وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدعمالیوں کے سبب سے کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سزا پڑی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یہاں صاف ہے کہ صلیب پر یسوع نے وہ سزا برداشت کی جو ہمیں ملنی تھی، انسانی کوشش کی ناکامی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال، روزے یا عبادات انسان کو نجات دے سکتے ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے کہ تم فضل ہی سے ایمان کے وسیلے سے نجات پائے ہو، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، اور نہ ہی اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ یعنی نجات انسان کی کوششوں سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہے۔ اسلامی تعلیم پر تنقید۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان اپنے اعمال اور توحید کے ذریعے جنت حاصل کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، اگر اعمال ہی کافی ہیں تو پھر یہ یقین کون دے سکتا ہے کہ قیامت کے دن نیکیاں تولنے کے پلڑے میں بھاری ہوں گی؟ اور اگر خدا جی سے چاہے معاف کر دیتا ہے تو پھر انصاف کہاں گیا؟ یہاں بائبل کا جواب زیادہ منصفانہ اور پرمانی ہے۔ یسوع نے خود سزا اٹھا لی تاکہ خدا کا انصاف بھی پورا ہو اور اس کی محبت بھی ظاہر ہو۔ یسوع کی نجات کی خاصیت، یہ نجات مکمل ہے، گناہ کی سزا سے بھی، گناہ کی طاقت سے بھی۔ یہ نجات یقینی ہے یسوع کے خون کے وسیلے سے، اور یہ نجات سب کے لیے ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بالکل جیسے ایک قرض دار شخص کا پورا قرض کوئی دوسرا ادا کر دے وہ آزاد ہو جاتا ہے، بالکل جیسے ایک بیمار کو شفا دینے والی دوا صرف ایک ہی ہو، اسے وہی لینی پڑے گی، ویسے ہی انسان کے گناہ کا علاج صرف یسوع میں ہے۔ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ موروثی گناہ سے نجات کسی فلسفے، کسی نیک عمل یا کسی مذہبی کوشش سے ممکن نہیں۔ نجات صرف یسوع مسیح میں ہے، کیونکہ وہی آخری آدم ہے جس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف مذاہب اور فرقوں کی نظر میں موروثی گناہ پر تقابلی جائزہ، جہاں ہم اسلام، یہودیت اور مسیحی فرقوں کی تعلیمات کا موازنہ کریں گے اور جانیں گے کہ یہ عقیدہ کس طرح ہر مذہب میں مختلف انداز میں سمجھا گیا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو یہ وضاحت فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔